سنتی فلیس منی، جس نے میں محمد کی سنت کو چھوڑا وہ ہم سے نہیں ہے۔ میرے نبی کا ارشاد آپ نے بارہا سنا ہوگا، 6 شخصوں پہ لعنت فرمائی، ان میں ایک التارک سنتی، جو میری سنت کا تارک ہو۔ میرے دوستا، اہل سنت کا نام تو ہے ہی سنت والے، اسی اہل سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ جو عمل سنت نہ ہو اہل سنت اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو سنت نہیں تھا اس کو صحابہ نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ بہت توجہ سے میرے دوستا، میرے مصطفیٰ سوئے ہیں، سو کے اٹھے ہیں، نماز پڑھی ہے، مصطفیٰ نے وضو نہیں کیا، حدیث موجود ہے، لیکن دنیا کا کوئی مولوی سو کر اٹھے وضو نہ کرے نماز پڑھ لے، ایسا ملتا نہیں ہے۔ پوچھے عمل کیوں نہیں کرتا؟ کہتا ہے مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ جب اس نے مان لیا یہ سنت نہیں مصطفیٰ کی خصوصیت ہے تو معلوم ہوا عمل ہم نے سنت پہ کرنا ہے۔ میرے نبی سجدے میں رفع یدین کرتے ہیں، 10 حدیثیں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھی، لیکن دنیا کا کوئی مسلمان فرقہ اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا، جب چھوڑ دیا ہے اب کرنا سنت نہیں، اب چھوڑنا سنت ہے۔ آؤ اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں جس عمل کو میرے مصطفیٰ نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑنا سنت ہے، جس عمل کو میرے مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا اس کا نہ چھوڑنا سنت ہے، اور جس کو صحابہ نے سمجھو مصطفیٰ نے نہیں چھوڑا، جس کو صحابہ چھوڑ دے سمجھ لو مصطفیٰ نے چھوڑ دیا تھا، ورنہ صحابہ نہ چھوڑ۔ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک صحابی آئے، نماز پڑھتے ہیں، حضور قرآن کی تلاوت کرتے، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے تلاوت کرتے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے جب بار بار ایسا ہوا اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فتاوی ابن تیمیہ 12ویں جلد کے 152 صفحے پہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پوری امت کا اجماع ہے یہ آیت مبارکہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب امام قرآن کی تلاوت کرے تمہارے ذمہ 2 کام ہیں، آواز آ رہی ہے کان لگا کے سنو، آواز نہیں آ رہی یا آ رہی ہے خاموش رہو۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ احکام القرآن کے ساتھ آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی، اس میں یہ بات موجود ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جاری نمازوں کے لیے ہے، انصتوا ساری نمازوں کے لیے ہے۔ جب قرآن اترا ہم نے قرآن کو مانا، میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، جس بندے کا امام ہو امام کا قرآن پڑھنا مقتدی کا قرآن پڑھنا ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کی بات کو مانا، امام قرآن پڑھے ہم اس کے پیچھے نہیں پڑھتے، ہم نے صحابی کی بات کو لیا والجماع کا تقاضا پورا کیا۔ 42 صفحہ ترمذی جلد اول پہ حضرت جعفر بن عبداللہ فرماتے ہیں من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، جو کوئی بندہ نماز پڑھے اس میں فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر امام کے پیچھے ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کے پیچھے ہے تو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ 2-3 باتیں میں نے عرض کرنی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے لوگ حدیث پیش کرتے ہوں گے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز یہ بخاری جلد اول صفحہ 104 پر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی کا نام سفیان بن عیینہ ہے۔ راوی حدیث کو سمجھتا ہے، دوسرے بندے کو اس لیول کی سمجھ نہیں ہوتی، اور امام بخاری کے استاد کا استاد سفیان بن عیینہ اسی حدیث کے آخر میں ابو داؤد کے 126 صفحے پر فرماتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اس بندے کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اہل سنت بھی کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب وہ ہے جو سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، جو بندہ نماز پڑھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن اکیلا نہ پڑھے تو پھر نہیں ہوتی، یہ مقتدی کے لیے ہے ہی مقتدی کے لیے۔ کس نے کہا جی؟ سفیان بن عیینہ۔ بخاری کی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کس کے لیے ہے جی؟ اکیلے کے لیے۔ کس کے لیے جی؟
اکیلے کے لیے. ہم نے بھی کیا کہا کس کے لیے ہے؟ اگر اکیلا فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہے. نمبر 2 احمد بن حنبل رحمہ اللہ 10 لاکھ حدیث کے حافظ لوگوں میں مشہور تھا. احمد بن حنبل کو جو حدیث نہیں آتی عوام میں مشہور تھا، اس کے حدیث ہونے میں شک ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں مانا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ. ترمذی کے 42 صفحے پہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس حدیث کا معنی جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا معنی یہ ہے جب اکیلا. جب توجہ فرمائیں. جابر بن عبداللہ صحابی فرماتے ہیں اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں واحتجا بے حدیث جابر بن عبداللہ. حضرت امام احمد نے جابر بن عبداللہ کی حدیث سے استدلال کیا.